پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. دیکھیں اللہ نے کہا وجعلنا، اور ہم نے بنایا، منہم، اور ہم نے ان میں سے بنایا، ائمۃ، امام، پیشوا، یہدون، تاکہ وہ ہدایت دیں، بامرنا، ہمارے حکم سے، لما، اور وہ کیسے ہوں، اور وہ صبر کرنے والے ہوں اور صبر سے کام لیتے ہوں، لما صبر، صبر سے کام لیتے ہوں، وکانوا بآیاتنا، اور ہیں ہماری آیتیں کیسی تھی، یوقنون، یعنی اور ہماری آیتوں پر وہ یقین رکھتے تھے. اللہ نے کہا کہ ہم نے جو انہیں پیشوا بنایا تھا نا، اب دیکھیں جو پیشوا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، امام. اور امام جو ہے نا وہ اٹھ کے کوئی ایسے ہی نہیں بن جاتا، ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے یہ. اللہ نے کہا کہ ہم نے انہیں پیشوا بنایا، اور جو پیشوا کس لیے بنایا کہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایتیں دیں اور صبر سے کام لیں. یہ تھی فضیلت ان کی کہ یہ کام کرنے ہیں تم نے، ہم نے تمہیں پیشوا بنایا. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو پیشوا بنایا نا، امام بنایا، ان کی آپ ذمہ داریاں دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں، اگر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تو دیکھ لیں کہاں سے شروع ہوئی زندگی، کہاں تک گئی. اللہ کی وہ راہ سے نہیں ادھر ادھر بڑھ. آج تک ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ابراہیم حنیف کے دین پر چلو. وہ یکتا تھے، وہ یکسو تھے، وہ ایک راہ پر چلنے والے تھے، کوئی ڈگمگاتے نہیں تھے. اللہ نے انہیں پوری دنیا کے لیے امام بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین حنیف پہ چلے. یعنی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ پھر اس کی صحیح طرح نبھانا. آپ نے ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم اعلان کر دیں لوگوں میں کہ اس گھر کا حج کیا کرے جو آپ نے تعمیر کی. انہوں نے کہا یہ کیسے اعلان کروں، کون سنے گا، پوری دنیا ہے کہ پوری دنیا اللہ نے کہا آ کے اس گھر کا حج کیا کرے. تو اللہ نے کہا ابراہیم آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے بس اعلان کر دیں، پوری دنیا میں پہنچانا ہمارا کام ہے. تو انہوں نے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کر دیا اور پوری دنیا میں اللہ نے پہنچا دیا. پوری دنیا کے لوگ وہاں حج کرنے کے لیے آتے ہیں. یعنی یہ کوئی ذمہ داری کم نہیں ہے. اب دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے امام بنے، اور قیامت تک کے لیے پھر ان کو چن لیا گیا، اور کوئی نبی نہیں، بس ان کے بعد پھر کسی نبی نے نہیں آنا، مہر لگ گئی. تو اب کیا کرنا ہے، اب امام کیا کریں ہم. اب پھر وہ بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے ایک امت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالنہی عن المنکر کا کام کرے، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لائے اور برائیوں سے روکے. اور بے شمار ہے اللہ کے امام بنے ہوئے، آپ دیکھ لیں ہر دور میں ایسے ایسے امام رہے ہیں جو اللہ کو پیارے ہوتے گئے ہیں اور آتے گئے. اور آج کل تو آپ یقین کریں کہ نوجوان نسلوں میں سے جو نوجوان عالم ہے نا، ان جیسا کوئی بھی نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چنتے ہی جائیں گے، یہ امام ہمیں ضرور کوئی نہ کوئی ملتا ہی جائے گا، اور وہ اس کی ذمہ داری بہت ہوگی کہ جس نے یہ پیغام پہنچانا. تو کیا ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے کہا وَقَانُوا بِآیَاتِنَا یُوقِنُونَ، اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں. پھر کہا آیت نمبر 25 اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اِنَّا بے شک ربا کا، رب آپ کا، ہوا وہ، یفصلو فیصلہ کر دے گا، بینہم ان کے درمیان. کب کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن. فیما اس چیز کا فیصلہ، کانو جس میں تھے، فی ہی جن معاملات میں، یختلفون اختلاف کرتے. یعنی اب دیکھیں یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بات نہیں مان رہے اور میرے نبی کو تنگ کرتے ہیں تو میں ان کو بھی مزہ چکھاتا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں. اللہ نے کہا اے نبی آپ صبر کریں، قیامت کے دن دیکھیں، قیامت کے دن نبی کو بھی یہ نہیں کہا کیا کہ نبی کا ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت ہی اپنے نبی کو کہیں گے آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں ان کو ذرا پوچھتا ہوں. چھوڑا ہوا. ہاں ظالموں کو سمجھانے کے بجائے اللہ نے اپنے نبی سے بات کی کہ اے نبی آپ سن لیں، یہ جو بات نہیں نا مانتے اور اختلاف کر رہے ہیں ہر بات میں، اس کا فیصلہ قیامت کے دن کروں گا. اسی وقت نہیں ہونا، قیامت کے دن. اور کن معاملات کا، جن میں یہ اختلافات کر رہے ہیں. اب دیکھیں یہ تب کی باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں. اب یہ قرآن ہم سے مخاطب ہے کہ اے لوگوں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ نہ لڑو، یہ محرم آ رہا ہے تو شیعوں کے لیے مشکلیں پیدا نہ کرو،
रबीउल अव्वल आएगा तो सुन्नियों के लिए मुश्किलें पैदा ना करो। जो जिस लाइन पे लगा है ना उसको ना लगा रहने दो अपना। हाँ, आप इमाम बने हैं तो आप अपने लेक्चर देते रहो, आप तो ईद फैलाते रहो, जिसको हिदायत आएगी आ जाएगी। लेकिन ये मामलात जो तुम एक दूसरे के बीच में कूद के ना लड़ाइयां लेते हो, कत्लो गारत फैलाते हो, ये फितना है। इससे बेहतर है कि एक दूसरे को छोड़ दो। शिया है वो जो ये मुहर्रम में कर रहे हैं, बजाय कि आप उनको जाके पकड़ पकड़ के उनके बच्चों को ताने दे, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम इस काबिल ही नहीं हो लोग। इस तरह नहीं इस्लाम फैलता। मैं आपको सबर करो। नबियों से कह दिया सबर करो। आप देखिए इतनी, मतलब कि आप ये देखें कि ये जो इख्तलाफ आता है ना, मैं आपको बताऊं, ये जब से दुनिया शुरू हुई थी ना तब से शुरू हो गए थे। आज की जो दुनिया है ना, इस पे इतनी हैरानगी, शियों से कोई इतनी नफरत, सुन्नियों से कोई इतनी नफरत, वहाबियों से इतनी नफरत ना करें। ये जब दुनिया बनी थी ना तब से ही था। हबील और कबील आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, बताएं डायरेक्ट। हम तो नस्ल चल रही है ना, हम तो बहुत दूर हो गए। तो वो सगे भाई ने अपने भाई को कत्ल कर दिया था। अच्छा, फिर ये बात, फिर मैं अभी आपको सुना रही थी याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो भाइयों के साथ झगड़े। अब वो 12 भाई, 10 भाई, 10 वो भाई, वो 2 कनीजों के जो गुलाम थी कनीजें, उनके बच्चे थे वो। आप सोचिए आजकल के जमाने में 2 बहन भाई हो ना घर में, कोई सुतेले और एक वो, तो चपकलिश खत्म नहीं होती। उनके 10 भाई थे, और 10 भाई भी किन में से थे? कनीजों में से। और जो आजाद औरतें थी उनके क्या हुआ? यूसुफ और बिन्यामीन 2 हुए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख लें, कितनी वो हसद जलन ऐसी शुरू हुई है उस घराने में। नबी का घराना है, नबी का, कि आप यकीन करें कि जब उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके गए हैं कि अब्बा जान आप हमारे साथ जाने दें, तो नहीं वो मान रहे थे। तो बकायदा प्लानिंग की थी उन भाइयों ने, और प्लानिंग भी किस लिए की? यही हसद जलन। ये माँ का भी प्यार ले रहा है। ये माँ रहील जो है वो, फिर जब बिन्यामीन पैदा हुए थे तो वो वफात पा गई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद तो वो ठीक हो गई थी ना। फिर जब बिन्यामीन पैदा हुए थे तो वो वफात पा गई। तो फिर वो उनकी जो बहन थी उन्होंने पाला, तो जो बहन के बच्चे थे बीच में 4-5, वो कहते थे कि हमारी माँ का प्यार ये यूसुफ और बिन्यामीन लेते हैं। और ये हसद घराने में, आप देखिए नबी का घराना है। ये दुनिया है ही आजमाइश। हमारे तो शिया कुछ लगते भी नहीं है, आपके सुन्नी कुछ लगते नहीं है। आप लोगों की ये आपस में हमारी ये इनके साथ जो लड़ाइयां ये देखे खत्म नहीं हो रही। वो तो सगे बहन भाई थे, वो तो भाई थे, बल्कि बहन एक ही थी उनकी। तो मैं आपको बता रही थी कि उन भाइयों ने बताए जो पैगंबर की औलाद है। देखिए आप ये सोचें, आप, मैं सोच लेती हूँ कि याकूब अलैहिस्सलाम के 10 बेटे वो और 2 बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन, इनसे ना पूरी पैगंबरों की नस्लें चली थी। पूरे पैगंबर इन्हीं से चले थे। कि मूसा, ईसा, जितने भी, सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो आके ना, वो फिर कहां से, किस नस्ल से पैदा हुआ? इस्माइल की। एमी नहीं, ये इसराइल इतना तकब्बुर करते कि सारे पैगंबर हम में थे, सारे पैगंबर इसराइल में से थे, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा हो गए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि देखिए उन भाइयों ने जब लेकर गए हैं यूसुफ को, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो आपको क्या लगता है कि वो ले गए और आराम से उन्होंने जाके कुएं में उतार दिया? बड़ी सख्त प्लानिंग की थी। जाते ही सहरा में जब वो खुश खुश गए हैं भाइयों के साथ कि खेलेंगे कूदेंगे, मेरे भाई मेरी केयर करेंगे, याकूब अलैहिस्सलाम नहीं मान रहे थे लेकिन ले गए। आप यकीन करें कि उन्होंने यूसुफ को 10 के 10 ने मारा। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं? क्योंकि जालिमों को अल्लाह ढील देता है और क़यामत के दिन ही फैसले करेगा। दुनिया में भी सजा देती हैं लेकिन उसी वक्त नहीं, उनकी हाथ देखती हैं कि ये क्या होता है। फिर उन्हें मारा, फिर उसके बाद वो मिन्नतें करते रहे कि मुझे कुएं में ना फेंको। फिर उन्होंने उन्हें कुएं में फेंका, और एक भाई ने कहा कि बहुत गहरा है कुआं, रस्सी और ले आओ, काम पड़ गई है। उनमें से जो यहूदा था वो बहुत ही जालिम था, वो रस्सी लेने गया, यहूदा ने रस्सी छोड़ दी और वो जाके पानी के अंदर, और बच्चे हैं।
اور وہ گئے ہیں تو نیچے چلے گئے ہیں جا کے، تو انہوں نے آوازیں دی ہیں، پھر تو کوئی آواز نہیں، لیکن پھر ایک نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر اوپر کیا اور وہ پتھر پہ تیرتے ہوئے اوپر آ گئے اور بے ہوش تھے۔ یہ تکلیفیں، یہ سب کچھ برداشت کرنا پیغمبری میں، اور یہ امام بننا، یہ پیشوا بننا کوئی آسان کام نہیں، یہ بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو اختلافات، اب دیکھیں نا، میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ اب اختلافات ہمارے جو ہیں چھوٹے چھوٹے گھریلو طور پہ، یہ گھرانوں میں، پھر یہ شہروں میں، پھر ملکوں میں، یہ سیاہ سنی سارے، یہ چھوڑ دیں، ان کو مطلب کہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 26، ٹھیک ہے۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکینہم ان فی ذلک لآیہ افلا یسمعون۔ اولم، کیا بھلا نہیں، یہدی، ہدایت، لہم، ان کو ہدایت یہ کافی نہیں تھی؟ کون سی؟ کم اہلکنا، کہ کتنی ہم نے ہلاک کی، من القبلہم، ان سے پہلے، من القرون، بستیاں، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کی، یمشون فی مساکینہم، جس میں یہ چلتے پھرتے بھی ہیں، یعنی وہ ان کے رہنے کی جگہ ہیں وہاں پر۔ تو یہ تمام جو انا فی ذالک لا آیا، یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو نشانیاں ہیں نا، یہ ان کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ افلا یسمعون، کیا یہ غور نہیں کرتے، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ دیکھیں اللہ کس طرح سمجھا رہا ہے کہ مطلب یہ کہ اگر ہم عام اپنے پہ سوچیں نا اس آیت کو، تو ہمارے آپ کے جس کے جو دنیا سے چل گئے وہ کہاں گئے؟ کبھی لوٹ کے آیا ہی نہیں کوئی، کبھی جو بھی گیا۔ اب ہمارے باپ دادا آگے کہاں گئے؟ اس سے آپ عبرت حاصل کر لو کہ بھئی ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں سن رہے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو کتابیں اتری ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری تھی، اب قرآن بھی اللہ نے اتارا ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو، کہ یہ یہاں سے گزرتے ہیں نا مکہ سے ذرا آگے جا کے شہرہ پر، مین روڈ پر مکہ سے، تو وہ بستیاں ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قریبی بستیاں ہیں، مساکینہم، جن میں وہ رہتے تھے، تو وہ بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں، وہاں سے روز گزر کے یہ شاپنگ اور تجارت وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ ان کو دیکھ کے عبرت نہیں آتی۔ اب اسی طرح ہی ہے، آپ کا کسی کا گھر اگر قبرستان کے قریب پڑتا ہے تو قبرستان سے روز ہی گزرنا پڑتا ہے، وہ روز ہی گزرتے گزرتے انسان ڈھیٹ ہو جاتا ہے، وہ کبھی قبروں کو تکتا بھی نہیں، ٹائم ہی نہیں، اور ان کو ذہن میں نہیں آتا۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے نہ بنو، گزرو تو عبرت حاصل کر کے گزرو، کہ کبھی جو ان میں لوگ پڑے ہیں نا، بڑے بڑے امیر اور بڑے بڑے عمرہ اور بڑے بڑے رتبوں والے ہوں گے، تو وہ کہاں گئے؟ اسی طرح یہ بستیاں جو اتنی ہم نے تباہ کی، اور ان پہ اب یہ نہیں ہمارے تو میں تو ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں نا جو مر جاتے ہیں، بس اپنی زندگی پوری کی اور مر کے، بھئی یہ لوگ تو اللہ جو ذکر کر رہے ہیں نا، اللہ کہتے ہیں یہ تو وہ بستیاں تھیں جن پہ عذاب آیا، اور ان کے قریب ہی ہیں، یہ گزرتے تھے، تو عذاب والی بستیوں کو دیکھ کے عبرت نہیں حاصل کرتے، پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ انکار کر رہے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بستیاں جو تباہ ہوئی ہیں نا، تو جب تم ان کے قریب سے کبھی گزرو نا تو رکو نا، ذرا تیز چلو اور رو لو، اور اگر رونا نہیں آتا نا تو رونے والی شکل ہی بنا لو، استغفر اللہ، استغفار کرتے ہوئے گزرو یہاں سے۔ یہ جتنی بھی بستیاں جو تباہ ہو چکی ہیں اور اللہ کے عذاب سے تباہ ہوئی ہیں، ایسے نہیں ہوئی، تو ان میں توبہ کرتے ہوئے گزرو۔ اس لیے یہ جتنے بھی اب دیکھیں نا، ان کے پاس آج بھی وہ آپ چلے جائیں مکہ وغیرہ، تو یہ آج سمود کی بستیاں قریب ہی ہیں، کوئی دور نہیں ہے، تو وہاں پر گزریں تو آپ استغفار کرتے ہوئے گزریں، اور اللہ نے کہا یہ اس لیے یہاں بستیاں ہیں، تو یہ تاکہ استغفار کریں، تاکہ یہ اللہ کی باتوں کو سنیں اور نصیحت حاصل کریں۔ اچھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 27 میں، اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون۔ اولم، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا کہ انا نسوق الماء، کہ ہم نے نسوق الماء، کہ ہم نے بالکل خشک زمین کی طرف پانی پہنچاتے رہے، الی الارض،
इलल अर्दिल जुरुजी, जो खुश्क थी, खुश्क जमीन की तरफ हम पानी पहुंचाते हैं। और क्यों? फनुखरिजू बिही ज़रअन, ताकि उनसे निकले खेती, ताकलू, ताकि तुम खाओ, मिनहू, इसमें से, अनआमुहुम, तुम्हारे मवेशी भी खाएं, व अनफुसुहुम, और तुम खुद भी खाओ। तो ये सब निशानियां देखकर अफला युबसिरून, तुम कुछ देखते नहीं हो, कोई बसीरत नहीं रखते, अकल नहीं तुम कोई रखते, कुछ सोचते नहीं हो। ये अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि देखें। अच्छा, अब निशानी अल्लाह तबारक व तआला अपनी अगली एक बताने लग गए कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम बिल्कुल खुश्क जमीन की तरफ पानी पहुंचाते रहते थे, फिर उसके जरिए खेती उगाते हैं। अब देखिए, कई जमीनें होती हैं कि बिल्कुल खुश्क, उनमें कोई पानी नहीं, कोई कभी बारिश नहीं हुई। अभी मैं आपको बता रही थी कि याकूब अलैहिस्सलाम जहाँ रहते थे वहां बारिश नहीं कभी हुई थी। लोग अपने वो बुतों की पूजा कर रहे हैं कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो बारिश कब हुई? मैंने अभी आपको बताया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और उधर से हवाएं चली और बारिश होना शुरू हो गई और सारी कौम उन पर ईमान ले आई। सुभान अल्लाह। तो इसी तरह जहां कभी बारिश नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि जब बारिश होती है तो ये मेरी सबसे बड़ी निशानी है बारिश कि कैसे जमीन पर बारिश होती है और फिर उस जमीन से हरियाली उगती है, फसलें उगती हैं, तुम भी खाते हो, तुम्हारे मवेशी भी खाते हैं। अच्छा, अगर आप सोचें कि इंसान खाए पिए सब कुछ करे और मवेशियों को भी उसे खुद ही खिलाना पड़े, बना बना के ग़िज़ा बताएं, कर सकते हैं? मवेशी हैं वो खुद ही खाते पीते हैं। और कहीं भी कोई जानवर रख ले ना, ये जो पहाड़ी इलाके हैं या कहीं भी, इतनी इतनी भेड़ बकरियां होती हैं और वो चराने के लिए जाते हैं, किसी को कोई पैसा नहीं खर्च करते, वो जाते हैं वहां पर खुद ही चरती रहती हैं, पीती रहती हैं। कोई अगर इन सबको जो 100-200 हैं, आप इन सबको कोई खाना ही रोज खिलानेंगे तो गरीब बंदा तो नहीं दे सकता। इसलिए अल्लाह ने मवेशियों का नाम लिया कि तुम्हारे मवेशी भी खाते पीते हैं। फिर ये है कि देखें, अल्लाह ने इंसान के लिए बड़ी खूबसूरत चीजें पैदा की, फल भी, सब्जियां भी, रंग बिरंगी, वो हम लोग खाते पीते हैं। लेकिन जो मवेशी हैं उनकी पसंद का खाना भी एक पैदा कर दिया, घास फूस, वो ज्यादा शौक से खाते हैं। आप उन्हें ये सब्जियां दे, सब कुछ दे, ठीक है, लेकिन उनकी एक अपनी ग़िज़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर दी है, घास। हम तो घास भी नहीं पैदा कर सकते, तो वो खाते हैं। तो यहाँ पर तारीफ किस चीज की है अल्लाह ने? पानी की। आप ये देखें कि पानी जो है ना वो कितना जरूरी है। आप ये सोचें कि अल्लाह सूरह मुल्क में कहते हैं, आखिरी आयत है सूरह मुल्क की, वो भी 10 आयात पर, और वो भी 30 आयात पर मबनी है। सूरह मुल्क याद है? उसकी आखिरी आयत में अल्लाह क्या कहते हैं कि अगर तुम सुबह उठो और पानी ना हो तो तुम क्या करो? यानी अगर हम सुबह उठें और जाके मोटर चलाएं और पानी ना आए और पता चले कि पानी आना ही नहीं है, अब जमीन अंदर को पानी खींच के ले गई है, तो सोचें क्या बने। ये आप ये देखें कि पानी जो, और पानी से ही फिर मुझे याद आ गया ये और बात है, आज मैंने याकूब अलैहिस्सलाम की जरा तारीख थोड़ी पढ़ रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे वो याद आई जा रही है बातें। वो फारग टाइम पे मैंने कहा चलो मैं किसी ना किसी पैगंबर की ना तारीख पढ़ूं थोड़ी बहुत। तो देखेंगे पानी से भी मिलता हुआ उनकी जिंदगी का एक वाक्य। तो वो जो इस कुएं में डाला भाइयों ने, तो वो कहते थे कि कुएं में डाल के, तो जो यहूदा था और दूसरे भाई थे ना, वो जानते थे कि इस कुएं का पानी खारी है। जो इनका एक भाई था सबसे बड़ा, लावी जो था ना, वो जहन का और दिल का अच्छा था, वो उन्हें मना करता था, लेकिन वो सारे के सारे एक थे और वो उसे कुसकने नहीं देते थे। ऐਵੇਂ थोड़ा कहते हैं कि ये फख्र करते थे, ये सरदार मक्का के कि हमारे 10-10 बेटे, हमारा जुत्था है, हमारे आगे कोई कुसक नहीं सकता। ये होता है जिनके बेटे होते हैं वो तकब्बुर करते हैं। अब ये भी 9 भाई, वो एक भाई को कुसकने नहीं देते थे। उसने कहा तुम्हें पता था कि ये खारी पानी है, तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसमें डाल दिया तो वो तो प्यासे मर जाएंगे। उसने कहा तो हमने जानबूझ के डाला। एक कुआं पहले भी था उनके पास, उस कुएं को छोड़ के अगले कुएं के पास गए। इतनी दिल के अंदर जिद, आप देखें कि यहाँ तो पानी मिलेगा तो ये जिंदा रहेंगे, उस कुएं में डालते हैं जिसमें ना पानी खारी है। अब उन्होंने कहा, लावी जो बड़ा भाई था वो आवाजें दे दे के ना कहता था, यूसुफ मैं तुम्हारे लिए पानी भी लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए खाना भी लेके आऊंगा, तुम फिक्र ना करना, मैं आऊंगा, लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं क्या करूं। तो आप ये सोचे कि अल्लाह ऐसे अपने मोज़े दिखाता है, ये नहीं कि अल्लाह नहीं दिखाता। वो पानी खारी था, यूसुफ अलैहिस्सलाम के गिरने से मीठा हो गया। वहां से चरिंद परिंद भी पानी पी रहे हैं, कबूतर अंदर आ जा रहे हैं, और जो है वो एक काफला गुजरा
اور قافلے میں ایک بزرگ بالکل ہی کہتے ہیں کہ مجھے پانی نہ ملا تو میں مر جاؤں گا. اب پانی ان کا ختم ہو گیا تھا بالکل اس قافلے کا. آپ دیکھیں کہ قافلہ آیا اور اتنا بڑا قافلہ تھا کہ اپنے راستے جا رہا تھا, اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تیسرا دن ہے. تو وہ قافلہ آ رہا ہے اور ایک آندھی آئی ہے, اور اس آندھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قافلے کو موڑ دیا, انہیں راستہ بھول گیا, اور موڑ کے کس طرف کیا؟ کنویں کی طرف, یوسف علیہ السلام کی طرف. اب جب آندھی ختم ہوئی ہے نا تو انہوں نے کہا یہ ہم کدھر آ گئے ہیں, ہمیں تو راستہ ہی نہیں مل رہا, ہم کیا کریں؟ اب وہ کہتے ہیں کہ پھر ایسے کرو کہ ادھر کوئی پرندے نظر آ رہے ہیں, بس چلتے جاؤ. اور وہ پرندے نظر کیوں آئے کہ وہاں کنواں تھا, پانی تھا, پرندے وہیں نظر آتے ہیں. اب جب انہوں نے وہ کنواں مشہور تھا, سارے کافرے والے جب بھی گزرتے تھے نا اس طرف کو کبھی نہیں آتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یہ کھاری پانی کا کنواں ہے, یہاں ہم نے کیا کرنا ہے, آج اللہ لے آیا. انہوں نے کہا تم نکالو, ایک دو نے مشورہ آپس میں کیا کہ تم نکالو تو صحیح پانی, شاید چلو جانوروں کو دھونے میں اور چیزوں میں کام آ جائے گا, پانی تو بالکل ہی نہیں ہے, تم نکالو. انہوں نے وہ ڈالی, ربڑ کی مشق بالٹی ہوتی ہے, وہ ڈالی اور پانی نکالا. انہوں نے پی کے دیکھا وہ میٹھا. اب یوسف علیہ السلام بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا کروں, میں چلا جاؤں, پھر ڈر رہے ہیں, بچے ہیں نا کہ اگر میں باہر گیا میرے بھائی نہ مجھے ماریں, کیونکہ مارا تھا انہوں نے بڑا. تو وہ پانی جب نکالا تو انہوں نے پیا تو سارا قافلہ جو ہے وہ وہیں رک گیا. انہوں نے کہا پانی تو میٹھا ہے. انہوں نے دھڑا دھڑ پانی بھرا. پھر جبرائیل علیہ السلام کنویں میں آئے اور انہوں نے کہا یوسف آپ اس کنویں سے نکل جائیں اب اس بالٹی کے ذریعے, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جگہ پہنچانا ہے, ایک بہت بڑا کام لینا ہے آپ سے. پھر وہ بیٹھے, ورنہ وہ ڈر کے دیکھے بچے ہی تھے نا آخر, وہ بیٹھے نہیں تھے. پھر وہ بالٹی میں جب بیٹھے تو انہوں نے کنواں نکالا. اب بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ دیکھیں پانی نہ ہو تو کھارا پانی, یہ سمندروں کا کھارا پانی, اللہ چاہے تو اس کو میٹھا بنا دے. اللہ نے اس پانی کو میٹھا بنا دیا, اور وہ قافلے نے دھڑا دھڑ وہ پانی لیا, اور یوسف علیہ السلام بھی نکل گئے. پھر یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع ہوئی. سبحان اللہ. چلیں جی آگے پھر ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 28. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور یہ کہتے ہیں, مطلب پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا. الفتح کا مطلب ہے فیصلہ, کب فیصلہ ہوگا, یہ جو کہتے ہو تم کہ قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا, قیامت آ جائے گی, تو ان کنتم صادقین, اگر تم سچی ہو تو وہ لے آؤ. وہی بات دیکھیے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ قیامت آ جائے, قیامت آ جائے. بھائی نہیں آنی قیامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے قیامت کب آئے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی, اور آج تک نہیں پتا کسی کو کہ قیامت کب, قیامت تک جو قیامت آنی ہے تب تک بھی نہیں کسی کو پتا کہ قیامت کب آنی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ نے نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی. حالانکہ یہ قیامت میں آپ کو بتاؤں, ہم بھی یہ قیامت کا پڑھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو جب وقت کا تعین کرو نا کہ یہ جو ہمارا وقت جا رہا ہے اور یہ جو اللہ کا وقت ہے, تو یہ ایسے مختصر سا وقت ہی ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. بس آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک دروازہ ہے نا, اس دروازے سے آپ آ رہی ہیں, اس دروازے سے آپ نکل رہی ہیں. یہ جتنا ڈسٹینس ہے نا یہ والا کمرے کا, یہ اتنی سی زندگی آپ گزار رہے ہیں, اور ہم رٹ لگا رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی, قیامت بہت قریب ہے. یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑا وقت گزر گیا, اوپر کے وقت کے مطابق نا ابھی ایک دن بھی نہیں گزرا ہوگا, اس لیے لگ رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو تو پھر قیامت لے آؤ. اللہ نے کہا کہ آپ کل یوم الفتح, آپ کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر جو یوم الفتح ہے نا, جو فیصلے کا دن ہے, لا ینفع الذین کفروا, اس فیصلے کے دن کافروں کا کیا ہوگا. ینفع الذین, فائدہ نہیں اٹھائیں گے وہ لوگ, کون, کفروا جو کافر ہیں, ایمانہم, ان کے ایمان, یعنی ان کا ایمان لانا پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا. ولا ہم ینصرون, بس آپ ایسے کریں کہ ان کو نا مہلت دے دیں, ان کو ٹائم دے دیں. ولا ہم ینصرون, اس دن ان کو مہلت بالکل بھی نہیں دی جائے گی, ان کو وقت نہیں پھر دیا جائے گا. اب جو وقت ہے نا اس سے فائدہ اٹھا لو, اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ جو فیصلے کا دن کر رہے ہیں نا, فیصلے کا دن کب آئے گا, فیصلے کا دن کب آئے گا, وہ بھائی وہ فیصلے کا دن آ گیا نا تو تم کرو گے کیا. وہ یہ چیز رکھنے کے بجائے نا کہ قیامت کب آئے گی, کوئی قیامت والے نا کام کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حج کیا تھا نا, تو حج کر رہے تھے, تو ایک بڑا آدمی بھاگتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات بتا دیں کہ قیامت کب آئے گی. اب یہی بات نا کہ قیامت کب آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت آئے گی جب آئے گی, تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے, تم تیاری کرو بس,
تمہارا کام ہے تیاری کرنا. تو انہوں نے کہا کہ تیاری تو کوئی خاص نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ ہے کہ بس اللہ سے خوف ہے اور محبت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو پیغمبر ہیں ان سے بڑی محبت. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس ٹھیک ہے، جب قیامت آئے گی تم انہی لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تمہیں محبت ہے. بس اس قیامت کی نا آنے کا چھوڑو کب آنا ہے، اس کی نا تیاری کرو بس، کہ جو تم کر سکتے ہو. تو بس قیامت مت کرو کہ قیامت کب آئے گی، عمل کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ عمل کر لو. اب صاف یہاں کہہ دیا لا ینفع الذین کفروا، یہ جو کافر ہے نا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا اس دن، ان کے ایمان ان کے کام نہیں آنے اس وقت کے جب وہ اس وقت لائیں گے کہ اب ہم ایمان لے آئے. اب کافر تو اس وقت کیا کہیں گے کہ اے اللہ ہم نے آپ کو دیکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ قیامت آ گئی، حشر کا دن آ گیا، اب ہم مانتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں. تو کیا فائدہ؟ اب دل سے اقرار کر لیا کہ اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، تو کیا فائدہ؟ اس وقت فائدہ ہے کہ آپ اس وقت کہہ دیں اپنے رب سے کہ اے اللہ جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں معاف کر دے. اور ہر وقت جو ہے نا قیامت جو ہے نا کب آئے گی میں آپ کو بتاؤں، قیامت نا ہر وقت یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی پھرتی ہے، یہ موت نا ساتھ ساتھ ہی پھرتی ہے. اب وہ کافر کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، اور بھائی ہر وقت آپ کے ساتھ ہے.